کالی داس گجرانوالی انتظار حسین۔ سوال یہ ہے کہ کیا کالی داس گجرانوالا میں پیدا ہوا تھا؟ احمد بشیر بیچارے منہ سے بات نکال کر مشکل میں پڑ گئے اور اب تحقیق کرتے پھر رہے ہیں۔ انور سجاد کو اس کا یقین ہی نہیں آتا۔ احمد بشیر نے ہمیں یہ کہہ کر قائل کیا کہ تم روایت کے قائل ہو اور میں نے ڈرامے کی روایت گجرانوالا میں ڈھونڈ نکالی ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کی تائید کرو۔ ہم اس تحقیق کی تائید کرتے جاتے ہیں اور سوچتے جاتے ہیں کہ شہروں کی تاریخ بھی عجب طریقے سے چلتی ہے۔ جس شہر نے کالی داس پیدا کیا تھا اسی شہر کی خاک سے آگے چل کر ڈاکٹر وحید قریشی اٹھے۔ اصل میں ان دنوں بار بار ایسی صورت پیدا ہو رہی ہے کہ بات سنسکرت ڈرامے تک جا پہنچتی ہے۔ بانو قدسیہ کی کتاب کی تقریب میں انور سجاد نے شکشلا اور گجرانوالا کے رشتے کو شک کی نظر سے دیکھا تھا۔ ہم نے سوچا کہ چلو رات گئی بات گئی، مگر آرٹ کونسل میں رفیع پیرزادہ صاحب نے بات کو پھر کالی داس کے زمانے تک پہنچا دیا، اور وہاں بیٹھے بیٹھے احمد بشیر نے پھر سوال کرنے شروع کر دیے کہ کون ڈرامہ نگار کہاں پیدا ہوا تھا۔ بیچارے پیر صاحب بہت پریشان ہوئے اور بولے کہ صاحبزادے میرا امتحان بہت زیادہ مت لو، میں فیل ہو جاؤں گا۔ رفیع پیر صاحب پاکستانی ڈرامے کی دنیا کے پیروں میں سے ہیں۔ ڈرامے اور تھیٹر کی نئی روایت سے شناسائی حاصل کرنے کے لیے وہ جرمنی تک پہنچے تھے، مگر اب پیر صاحب کا عالم پیری ہے، نہ سج دھج رہی نہ وہ آواز کا تنتنا رہا۔ اب ان کے پاس ایک عمر کا تجربہ ہے اور بس، اور اس تجربے سے استفادے کی صلاحیت آپ میں ہونی چاہیے، ورنہ پیر صاحب کا انداز بیان یہ ہے کہ ابھی یہاں ابھی وہاں، ابھی آرٹ کونسل کی بات ہو رہی ہے اور چشم زدن میں کالی داس کے عہد میں پہنچ گئے۔ اس فضا سے جی گھبرایا تو ملکہ ایلزبتھ کے زمانے میں نکل گئے۔ ملکہ ایلزبتھ سے بیزار ہوئے تو نوٹنکیوں والے ہندوستان کی طرف جا نکلے۔ انہوں نے آرٹ کونسل میں 3 لیکچر دیے اور تینوں اسی شان سے دیے۔ چننے والوں نے ان کی انہی بکھری بکھری باتوں میں سے موتی چن لیے۔ پیر صاحب نے بہت سے سوالوں سے قطع نظر ایک سوال پر بحث کی کہ ہندوستان میں کالی داس جیسے ڈرامہ نگاروں کے باوصف ڈرامے کی روایت ختم کیوں ہو گئی؟ بعض لوگوں نے اس کی توجیہ یہ کر رکھی ہے کہ مسلمانوں کے مذہبی تعصب نے اس سرزمین پر ڈرامے کو ختم کیا۔ پیر صاحب نے اس سوال کے جواب میں یہ سوال ڈالا کہ مسلمانوں کا مذہبی تعصب تو موسیقی اور رقص کے خلاف بھی تھا، پھر یہ فنون کیوں برقرار رہے، اور موسیقی میں خود مسلمانوں نے کیوں بڑھ چڑھ کر اپنا تخلیقی اظہار کیا، اور اس حد تک گئے کہ ہندو مت کے مذہبی ادب کو فارسی میں ترجمہ کر ڈالا۔ مثلا رامائن کو، اگر وہ لوگ رامائن کو فارسی میں ترجمہ کر سکتے تھے اور موسیقی کی ہندوستانی روایت کو اپنا سکتے تھے تو ڈرامے کی ہندوستانی روایت کو اپنانے اور فروغ دینے میں انہیں کیا عار ہو سکتا تھا؟ پیر صاحب کے استدلال کے مطابق ڈرامے کے اس شاندار روایت کے زوال کا سبب خود ہندو تھے۔ سنسکرت زبان اور ویدوں کے متعلق جو ان کا رویہ تھا وہ زوال کا سبب تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ سنسکرت زبان تو پوتر زبان ہے، عام لوگوں تک وہ پہنچی تو اس کی پوترتا برقرار نہیں رہ سکتی۔ اس طرح سنسکرت ڈرامہ ایک مخصوص برگزیدہ طبقے کے اندر گھٹ کر رہ گیا، نہ عام لوگوں تک پہنچ سکا، نہ مسلمان نوواردوں تک۔ اس لیے اسے دربار کی سرپرستی حاصل نہ ہو سکی جو موسیقی کو حاصل ہو گئی تھی۔ اس طرح ڈرامے کی روایت رفتہ رفتہ ختم ہو گئی اور ڈرامے کا شوق جو اس سرزمین پر صدیوں سے چلا آ رہا تھا لوک صورتوں میں منتقل ہو گیا۔ پاکستان میں ڈرامے کی روایت کیا صورت اختیار کرے گی، اس کے بارے میں پیر صاحب نے گول سی بات کہی کہ نئے لکھنے والے روایت بنائیں گے،
مگر نئے لکھنے والے یہ روایت کیسے بنائیں گے؟ لاہور کا اسٹیج تو تہی مغز کامیڈی کے سوا کسی ڈرامے کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہی نظر نہیں آتا۔ پیر صاحب نے نئی روایت کی تشکیل کی ذمہ داری آرٹ کونسل پر ڈالنی چاہیے، مگر جیسا کہ اس محفل میں وضاحت کی گئی، آرٹ کونسل یہ دیکھنے پر مجبور ہے کہ ڈرامہ کاروباری اعتبار سے چلتا ہے یا نہیں چلتا۔ پیر صاحب کہتے تھے کہ نفع نقصان آرٹ کونسل کا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ آرٹ کونسل کوئی کاروباری ادارہ نہیں ہے۔ اسے ڈرامے کے بارے میں اپنی پالیسی طے کرنی چاہیے۔ اسے یہ طے کرنا چاہیے کہ وہ کس قسم کا ڈرامہ ہے جسے اہمیت دینی ہے۔ یہ طے کر لینے کے بعد اسے اس ڈرامے کے فروغ کی کوشش کرنی چاہیے، قطع نظر اس سے کہ اس میں اسے کیا فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے۔ پیر صاحب کے پاس آرٹ کے متعلق کہنے کے لیے باتیں بہت تھیں، مگر وقت اتنا نہیں تھا۔ وہی حساب نکلا کہ آرٹ کا کاروبار بہت لمبا ہے اور عمر مختصر ہے، تو یوں لیکچروں کا یہ سلسلہ ایک شدید احساس تشنگی چھوڑ کر ختم ہو گیا۔